اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ازدواجی زندگی میں عورت کے مزاج اور اس کی عادت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگر عورت کا مزاج اچھا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عادات بھی اچھی ہوں تو پھر اس سے بڑھ کر سکھ دنیا میں اور کوئی نہیں، اور اگر کسی اکھڑ مزاج اور بد مزاج سے واسطہ پڑ گیا تو اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں۔ ازدواجی زندگی کا دار و مدار زیادہ تر عورت کے مزاج اور اس کی فطرت پر ہوتا ہے۔ اگر عورت اس کسوٹی پر پوری اترے تو آپ کی زندگی سکون و اطمینان سے گزرے گی۔ اس لیے اس مسئلے پر شادی سے قبل غور کرنا ضروری ہے۔ انسان معاشرے کا ایک پرزہ ہے، سماج کا ایک حصہ ہے، سماج کی بنیاد ہے۔ وہ زندگی کا پہلا سبق ماں کی گود اور گھر کے ماحول سے حاصل کرتا ہے، اور وہ آثار اس کے بڑے ہونے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر آج کی عورت قابل بیوی اور قابل ماں ثابت نہ ہوئی تو یہ بات ملک و قوم کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ اس لیے شادی سے پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ ہونے والی بیوی نے کس ماحول میں پرورش پائی ہے۔ شادی سے پہلے اس امر پر بھی غور کر لینا ضروری ہے کہ آپ کی بیوی کو کتابی علم کے علاوہ خانہ داری کا علم ہے یا نہیں، اور ازدواجی زندگی کا بوجھ کہاں تک برداشت کرنے کے قابل ہے۔ ان امور کا تو مردوں کو خیال کرنا چاہیے، لیکن عورتوں کو بھی چند امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب صرف مردوں کا ہی یہ حق نہیں ہے کہ وہ بیوی کا انتخاب کرتے وقت دیکھ بھال کر ایک اوصاف حمیدہ کی مالک حسین و جمیل لڑکی کا ہی انتخاب کریں، چاہے ان کا اپنا چال کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو۔ لہٰذا یہ مناسب ہوگا کہ لڑکی بھی اپنے ہونے والے شوہر سے متعلقہ جملہ واقفیت حاصل کرے، کیونکہ اسے اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ کیونکہ اگر شوہر کا چال چلن درست نہ ہوا تو لڑکی کی زندگی میں زہر بھر جائے گا اور دونوں میاں بیوی زندگی بھر دکھی رہیں گے۔ لہٰذا لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شادی سے بیشتر ہونے والے شوہر کے متعلق پوری واقفیت حاصل کر لے۔ وہ یہ معلوم کریں کہ ان کا ہونے والا شوہر کہیں بری صحبت میں تو پھنسا ہوا نہیں ہے، جسم کا مضبوط ہے کہ کمزور، کسی مرض کا شکار تو نہیں، اس کے عادات و خصائل کیسے ہیں۔ جس طرح آپ اچھی تعلیم و تربیت کے بغیر ایک اچھے شہری نہیں بن سکتے، اسی طرح شادی کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ اس تعلیم کا سب سے بہتر اور اولین مدرسہ گھر ہے۔ اچھے والدین کو خوشگوار ماحول کے ساتھ ساتھ نفسیاتی زندگی کے متعلق کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو بچپن میں اچھی تعلیم و تربیت نہیں ملی ہے تو آپ دوسرے طریقوں سے اسے حاصل کریں۔ شادی اور محبت ایک نہیں ہے۔ محبت کرنا آسان ہے، مگر شادی کو کامیاب بنانا زیادہ مشکل ہے۔ شادی آپ کی ساری زندگی پر محیط ہے، اس کے ہزاروں مسائل اور الجھاؤ ہیں۔ آپ شادی کرتے ہی ایک الگ خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں، اپنا الگ گھر بناتے ہیں۔ گھر میں ہزاروں باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گھر کیسے چلتا ہے اور زندگی کے ساتھی کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے۔ محبت کے مختلف پہلو ہیں، لیکن ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ رفیق زندگی کے انتخاب میں صرف محبت کا پلہ ہی بھاری نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ محبت وقتی اور جذباتی بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی محبت بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو دائمی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نظر انتخاب ایسے ساتھی پر پڑے جو ذہنی اور جسمانی لحاظ سے آپ کے قابل ہو، دونوں کے مذہبی نظریات پسند ایک سی ہو۔ یہ نہیں کہ وہ مذہب کو کسی اور روشنی میں دیکھتی ہو اور روشنی میں وہ کچھ چاہتی ہو اور آپ کچھ چاہتے ہوں۔ مثلاً اگر وہ اپنے خاندان کو آپ کے خاندان سے برتر سمجھتی ہو تو آپ چڑھ جائیں گے۔ یہ نہ سمجھیے کہ شادی ہوتے ہی تمام خامیاں دور ہو جائیں گی۔ شادی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت میں ایسی باہمی رفاقت پیدا کی جائے کہ دونوں آزادی سے اپنی شخصیت کا اظہار کر سکیں۔ اس لیے شادی کو ایک الگ خاندان کی بنیاد سمجھنا چاہیے۔ دونوں جو کچھ کریں اس خاندان کے لیے کریں۔ شادی اور ازدواجی زندگی اسی وقت تکمیل پاتی ہے جبکہ دونوں کی باہمی محبت کے پروردہ بچے خاندان میں اضافہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو بچوں سے گھبراتے ہیں وہ شادی کی حقیقی سے بے بہرا رہتے ہیں۔ بچے پیدا ہوتے ہی آپ ایک نئی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، جس کے لیے آپ کو مکمل طور پر تیار رہنا چاہیے۔ مشہور مقولہ ہے کہ جہاں برتن ہو گئے وہاں ان کے ٹکرانے کی آواز بھی ضرور پیدا ہوگی۔
آپ میاں بیوی کے درمیان ذرا سی بات پر اختلاف بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس اختلاف کو دور کرنے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ اپنے رفیق ہوتے تو اپنے ساتھ کیا سلوک کرتے، یہی سلوک اس کے ساتھ بھی کیجیے۔ اختلاف اور دیگر چھوٹے چھوٹے جھگڑے باہمی مقصد کے آگے ماند پڑ جاتے ہیں۔ آپ اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ آپ ایک گھر بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسا گھر جس میں ذہین بچے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔